اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پروردگار عالم کے شکر گزار ہیں کہ اس نے آج ہمیں توفیق بخشی کہ ہم زیارت اربعین کی تشریح کے موضوع پہ آپ کے سامنے لب کشائی کر سکیں، اور پروردگار عالم آپ سب کی اور ہماری عزاداریوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ سب سے پہلا حصہ جو زیارت اربعین کا ہے وہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے فضائل کے حوالے سے ہے کہ فضائل جو ہے وہ کس طرح سے بیان ہوئے ہیں زیارت امام حسین کے۔ جیسے کہ تاریخ میں بھی علماء اسلام نے مختلف کتابوں میں یہ چیز ذکر کی ہے، جو کہ زیارت معصومین علیہ السلام کے حوالے سے ہمیں متعدد روایات ملتی ہیں کہ ان میں سے ایک کتاب جو ہے وہ کامل الزیارات ہے، اور جو ابن قولوہ کی لکھی ہوئی ہے کہ اس کا ایک کافی زیادہ حصہ جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے حوالے سے ہے، اور اس میں مختلف چیپٹرز ہیں جن میں یہ بحث ہوئی ہے، اور کافی معتبر کتاب ہے۔ اور معتبر کتاب ہونے کے ناطے اس کے جو رائٹر ہیں ابن قولوہ، انہوں نے کوشش کی ہے کہ بہترین راویوں سے، یعنی معتبر راویوں سے معتبر روایات جو ہیں وہ نقل کی جائیں، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ بہت یعنی انہوں نے خود یہ کہا ہے کہ ایسا نہیں تھا کہ مجھے جو بھی چیز مل گئی تو میں نے وہ شامل کر لی، اس میں کتاب میں شامل کر لی ہے، بلکہ بہترین راویوں سے اور معتبر ترین راویوں سے میں نے جو ہے نا یہ کتاب جو ہے وہ میری مشتمل ہے۔ اور انہوں نے جو چیپٹرز اس میں ذکر کیے ہیں زیارت امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے، اس سے جو ہے نا واقع اہمیت کا پتہ چلتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کی کیا اہمیت ہے۔ اور یہیں پہ کچھ روایات جو ہیں وہ ہم بیان کرتے چلیں گے آپ کی خدمت میں کہ بہت سارے روایات میں خود معصومین علیہ السلام سے یہ روایات آئی ہیں کہ جنہوں نے اس کی ضرورت اور اس کے وجوب یعنی واجب ہونے پر، یہاں تک کہ واجب قرار دیا گیا ہے زیارت امام حسین علیہ السلام کو۔ اور بہت سے چیپٹرز میں آیا ہے کہ زیارت الحسین علیہ السلام فرض وعہد لازم لہ لجمیع الائمہ علیہم السلام علی کل مؤمن و مؤمنہ، یعنی تمام ائمہ کی طرف سے مومن اور مومنات کے لیے، مومنین اور مومنات پہ واجب ہے زیارت امام حسین علیہ السلام۔ اور پروردگار عالم نے اور ائمہ علیہ السلام نے یہ درخواست کی ہے کہ یہ عہد جو کہ عالم زر میں ہم سے لیا گیا ہے، یعنی وہ عہد ہے زیارت اپنے امام کی زیارت کرنا، جو پروردگار عالم نے جب ہم اس دنیا میں نہیں تھے اس وقت یہ عہد ہم سے لیا، عالم زر میں یہ عہد ہم سے لیا، جس کے بارے میں جناب سعدی جو فارسی کے شاعر ہیں بہت اچھا انہوں نے ایک شعر کہا ہے کہ ہمیں عمر بر ندارم سرازین خمار مستی، کہ یعنی میں اس خمار سے اپنا سر جو ہے وہ تمام عمر نہ اٹھاؤں، کہ ہنوز من نہ بودم کہ تو در دلم نشستی، کہ میں اس دنیا میں نہیں تھا، میں اس دنیا میں نہیں آیا تھا، لیکن آپ کی محبت جو ہے وہ میرے دل میں موجود تھی۔ تو ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی ہے کہ ہم اس دنیا میں نہیں تھے، ہم اس دنیا میں نہیں آئے تھے، لیکن پروردگار عالم نے ان ہستیوں کی محبت کو اور اپنی محبت کو ہمارے دل میں ڈال دیا تھا۔ اور یہ عہد جو پروردگار عالم نے ہم سے عالم زر میں لیا، اس کو ہم اپنی حیات کے زمانے میں، زندگی کے زمانے میں ہم انجام دیں، یہ عہد ہمارے اوپر واجب ہے، اور اس فریضے سے ہم کوتاہی نہ کریں۔
امام باقر علیہ السلام ایسے ہی فرماتے ہیں کہ مر شیعتنا بزیارت قبر الحسین علیہ السلام، اور یہ روایت ہمارے شیعوں کو دستور دیا جائے، یعنی ان کو حکم دیا جائے کہ قبر امام حسین علیہ السلام کی زیارت کریں، کیونکہ امام حسین علیہ السلام کی قبر پہ آنا ہر مومن کے لیے کیا ہے؟ واجب ہے، واجبات میں سے ہے۔ اور اس روایت میں یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ ہر وہ شخص جو کہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت پر اقرار کرتا ہے، دیکھیں اقرار کی اب یہاں بات آ گئی ہے تو یہاں پہ شیعہ سنی کا تو مسئلہ ہی نہیں رہا، ہر وہ شخص جو آپ کو امام مانتا ہے، آپ کی امامت کا اقرار کرتا ہے، اس کے لیے واجب ہے کہ وہ قبر امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرے۔ لیکن یہ اس طرح نہیں ہے کہ یہ دلیل ایسی ہو کہ وہ شخص جو کہ امامت کا اقرار نہیں کرتا اس کے اوپر زیارت واجب نہیں ہے، لیکن یہ ایسا ہے کہ جیسے نماز جو ہے وہ کافر شخص پہ واجب نہیں ہے، صحیح ہے، اور اس کے لیے کیا ہے کہ سب سے پہلے وہ ایمان لائے، اس کے بعد اس کے اوپر نماز واجب ہوگی۔ اور لیکن نماز کا واجب نہ ہونا کافر پہ اس کی یہ دلیل نہیں ہے کہ نماز بالکل ہی واجب نہیں ہے، یعنی نماز ایک فرض ہے، یعنی عبادت ایک فرض ہے، لیکن اس کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے؟ ایمان کی ضرورت ہے۔ اب تک ایمان نہیں ہوگا وہ شخص یقیناً عبادت بجا نہیں لا سکتا۔ بلکہ یہ چیز ایمان کا نہ ہونا ایک طرح سے کیا ہے؟ ایک مانع اور رکاوٹ ہے اس شخص کے لیے کہ وہ نماز ادا نہ کر سکے۔ تو اس کے لیے اسے کیا چاہیے؟ سب سے پہلے ان رکاوٹوں کو دور کرے اپنے اندر سے، یعنی اس رکاوٹ کو جب تک دور نہیں کرے گا اس پر یہ واجب جو ہے وہ فرض نہیں ہوگا۔ تو زیارت بھی اسی طرح ہے کہ جب تک انسان کے اندر معرفت امام نہیں ہوگی، امام کی شناخت نہیں ہوگی، تو یقیناً وہ شخص یہ زیارت انجام نہیں دے سکتا۔ تو اس نے جو اپنے لیے یہ رکاوٹ بنائی ہے، یعنی اپنے آپ کو امام کی معرفت سے جو دور رکھا ہے، اس کو سب سے پہلے چاہیے کہ اپنے اندر سے یہ جو معرفت کا نہ ہونے کا جو چیز، یعنی جسے کہتے ہیں کہ کمی ہے، وہ اس کو دور کرے، اس کے بعد اپنے امام تک پہنچے، ان کی معرفت حاصل کرے، اور پھر اس زیارت کو جو ہے وہ زیارت پہ عمل کرے یا زیارت کو جائے۔ لیکن اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے، یعنی امام کی زیارت بغیر معرفت کے کوئی اہمیت نہیں رکھتی ہے، جیسے کہ کافی روایات میں بھی آیا ہے، ائمہ علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ اگر تمہارے اوپر ہم یہ دشواری نہ سمجھتے اور تم حرج میں نہ پڑتے اور سختی میں، مشکلات میں نہ پڑتے، تو ہم یہ کہتے کہ کم سے کم ہر سال ایک مرتبہ ضرور امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے آپ جائیں، جو کہ آپ کے دین کے فرضیات میں سے ہے، واجبات میں سے ہے۔ لیکن کیونکہ لوگوں کی زندگیوں میں کافی ساری مشکلات ہیں جو کہ زیارت پہ جانے سے یعنی ان کی رکاوٹ ہیں، جیسے اس وقت ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت جو ہمارے ساتھ جو حالات چل رہے ہیں کورونا کی وجہ سے، جو ہے وہ بارڈرز بند ہوئے ہیں اور کافی ساری مشکلات ہیں لوگوں کو جانے میں، تو اس لیے جو ہے وہ ائمہ علیہ السلام نے کہا کہ ہمیں اگر یہ معلوم ہوتا، یعنی ایسا ہوتا ہے کہ اگر آپ لوگوں کے لیے دشوار نہ ہوتا تو کم سے کم سال میں ایک دفعہ ضرور واجب تھا کہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کو جایا جائے۔ لیکن اس کے لیے بھی ہمیں جو ہے وہ راہ حل بتایا گیا کہ اگر آپ کے لیے حضوری یعنی اس جگہ جا کر پہنچ کر زیارت کرنے کا امکان نہیں ہے تو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ دور سے بھی زیارت کر سکتے ہیں، اور اس کے لیے کم سے کم طریقہ کیا ہے کہ اپنے گھر کی چھت پہ جا کر آپ 3 مرتبہ سلام دیں، صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ، صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ، 3 مرتبہ تکرار کریں تو آپ کا یہ سلام اور یہ زیارت بھی انشاءاللہ قبول ہوگی، اور آپ نے ایک طرح سے اپنا وہ وظیفہ جو ذمہ داری ہے ایک طرح کی زیارت امام کی وہ ادا کی ہے۔ اور ہر وہ شخص جو کہ امام کی معرفت رکھتا ہے اس کو یہ کام ضرور کرنا چاہیے کہ کم سے کم اگر روزانہ نہیں ہو سکتا تو ہفتے میں 1 مرتبہ روز جمعہ، شب جمعہ میں جا کر اپنے صحن میں یا گھر کی چھت پہ جا کر جو ہے وہ اس طرح سے زیارت پڑھے، اور
یعنی اپنا ایک رابطہ رکھے اپنے امام کے ساتھ، اور امام کے مقام کی طرف اس کی جو ہے وہ توجہ رہے۔ اسی طرح کامل الزیارات کے ایک باب میں ملائکہ کا زائرین امام حسین علیہ السلام کے لیے درود پڑھنا اور ان کے لیے نماز پڑھنا بھی آیا ہے، اور یہ روایت آئی ہے کہ جب کوئی زیارت امام حسین علیہ السلام سے مشرف ہوتا ہے تو فرشتوں کو یہ ذمہ داری دی جاتی ہے کہ اس زائر پر درود بھیجیں اور نماز پڑھیں اس کے لیے، اور اس کی فضیلت اور اس نماز کی فضیلت اور اس صلوات کی فضیلت یقیناً ایسی ہے کہ کوئی انسان جو ہے وہ 1000 نمازیں پڑھے یا 1000 مرتبہ درود پڑھے۔ دیکھیں فرشتوں کے نماز میں اور صلوات میں اور ہماری نماز و صلوات میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ہماری زبان جو ہے وہ گناہگار ہے، ہمارے اعضاء گناہگار ہے، لیکن فرشتے اس طرح نہیں ہیں۔ فرشتے مستقل پروردگار عالم کی عبادت میں ہیں، اور یقیناً ان کی صلوات اور ان کی نماز میں جو ہے وہ زمین آسمان کا فرق ہے۔ اس کے علاوہ زائرین امام حسین علیہ السلام کے لیے خود معصومین علیہ السلام جو ہیں وہ دعا کرتے ہیں، جیسا کہ کامل الزیارات کی کتاب کی ہی روایات آئی ہیں کہ رسول خدا امیر المومنین علیہ السلام، حضرت زہرا اور تمام ائمہ علیہ السلام جو ہے وہ قبر امام حسین علیہ السلام کے زوار کے لیے دعا کرتے ہیں اور پروردگار عالم سے چاہتے ہیں کہ خدایا اب یہ شخص جو ہے وہ ہمارے لیے جو ہے وہ ہمارے مقام کس نے معرفت حاصل کی ہے اور ہمارے فرزند کی زیارت کے لیے آیا ہے، اس کی طرف رغبت پیدا کی ہے، اور تو نے ہمیں یہ وعدہ دیا ہے کہ ہم تیرے بندوں اور مسلمانوں کی شفاعت کریں، تو ہم اس شخص کی شفاعت کی جو ہے وہ ذمہ داری لیتے ہیں، اور تیری رضوان اور تیری خوشنودی جو ہے وہ، خاص کر رضوان کا مطلب خوشنودی ہے پروردگار کی، جو اس بندے کے لیے ہم تیری خوشنودی کی درخواست کرتے ہیں اور یہ دعا کرتے ہیں کہ اس بندے کی جو حاجات ہیں اس کو تو پورا فرما، اور جب تک یہ شخص اس دنیا میں ہے ہم ہمیشہ یہ دعا اس کے حق میں کرتے رہیں گے۔ دیکھیں کتنی بڑی سعادت ہے واقعا زائر امام حسین علیہ السلام کے لیے، اور خدایا تو ہماری اس درخواست کو رد نہیں کرے گا۔ ہمیں معلوم ہے کہ، اور خاص طور پہ وہ مال جو اس نے اس راہ میں خرچ کیا ہے، یعنی زیارت کی راہ میں جو مال خرچ کیا ہے اس کا ازالہ فرما، یعنی اس سے بہتر اس کو عنایت فرما، اور جو رغبت اس نے اس نیکی کی طرف کی ہے، یعنی زیارت کی طرف اس کے دل میں یہ جو محبت ہے اور جو شوق ہے اور یہ امید جو اس کی ہماری طرف تھی کہ میرے ائمہ میری بات سنیں گے اور میرے ائمہ سے میرا جو دلی رابطہ ہے وہ جو برقرار ہو، پروردگار عالم تو ان سب کا ازالہ فرما، ان سب کے لیے اس کو اجر عطا فرما۔ یعنی خود معصومین کی جو دعا ہے وہ اس شخص کی جو ہے وہ پشت پہ ہے، یعنی اس شخص کے لیے ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور چیز جو زائر امام حسین علیہ السلام کے لیے ہے وہ یہ ہے کہ اس کے گناہ جو ہے وہ بخش دیے جاتے ہیں اور نیکیاں بڑھا دی جاتی ہیں، جیسے کہ کچھ روایات میں آیا ہے کہ ہر شخص جو کہ امام حسین علیہ السلام کے قبر کی طرف اپنا قدم بڑھاتا ہے اس کے ہر قدم کے بدلے جو ہے وہ نیکی لکھی جاتی ہے، اور 1000 گناہ اس کے مٹا دیے جاتے ہیں اور 1000 درجات اس کے بلند کیے جاتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ زیارت امام حسین علیہ السلام کے لیے جو احساس پیدا ہوتا ہے زائر کے لیے، اس کے بارے میں بھی آیا ہے کہ زیارت امام حسین علیہ السلام کے باب میں آیا ہے کہ بلند درجات اس کو دیے جاتے ہیں، لیکن اس شخص کے اندر یہ جو جسے کہتے ہیں کہ ایک خواہش تھی زیارت کے لیے، اس کو بھی ہم مختلف درجات میں جو ہے وہ تقسیم کر سکتے ہیں اس خواہش کو، یعنی مختلف افراد کی مختلف قسم کی خواہش ہو سکتی ہے کہ اس کے بھی درجات ہیں۔ اور کچھ روایات میں آیا ہے کہ کوئی امام حسین علیہ السلام کی اس شرط کے ساتھ زیارت کرے جو کہ ان کے حق کی معرفت رکھتا ہو اور اس کو معلوم ہو، اس کو یہ معرفت ہو کہ امام حسین علیہ السلام کون ہیں، صحیح ان کے حق کی معرفت رکھتا ہو،
تو اس شخص کے لیے سب سے زیادہ درجات اور سب سے زیادہ نیکیاں اور پاداش اس شخص کے لیے جو ہے وہ رکھی جاتی ہیں. لیکن بہت سی روایت میں یہ بھی آیا، یہ شرط ذکر بھی نہیں ہوئی ہے. ممکن ہے کہ کوئی شخص معرفت نہ رکھتا ہو امام حسین علیہ السلام کی، صرف اور صرف ان سے محبت کرتا ہو، اپنی دلی محبت کی وجہ سے وہ شخص آیا ہو زیارت کرنے کے لیے، اور یعنی عارفاً بحق ہونے کا ذکر نہیں آیا ہے کچھ روایات میں. صرف اور صرف عشق اور محبت کی وجہ سے اگر کوئی شخص زیارت کرے آپ کی، اس کو معیار قرار دیا گیا ہے کچھ روایات میں کہ اس کو بھی اجر و ثواب دیا جائے گا. لیکن وہ شخص جس کی معرفت کے ساتھ زیارت ہوگی، اس کا کیا اجر و ثواب ہے؟ اس کے لیے مختلف روایات ذکر ہوئی ہیں کہ وہ شخص، اس میں یہ شرط بیان کی گئی ہے کہ جو شخص زیارت امام حسین علیہ السلام کے لیے آ رہا ہو اور ان کی زیارت کا معرفت کے ساتھ زیارت کا جو ہے وہ حق ادا کرے، اور اس کو امام کو مفترض الطاعہ سمجھے، یعنی یہ سمجھے کہ ان امام کی اطاعت کرنا میرے اوپر واجب ہے، اور امام کی معرفت کے ساتھ زیارت کرے. تو اس کے لیے یہ روایات آئی ہیں جن میں سے امام صادق علیہ السلام سے ایک روایت منقول ہے کہ اگر کوئی شخص آپ کے حق کو سمجھ کے آپ کی زیارت کرے، ایسا ہے کہ جس نے رسول خدا کے ساتھ 3 مرتبہ حج انجام دیا ہو. کتنی بڑی سعادت کی بات ہے رسول خدا کے ساتھ حج ادا کرنا. اور یہاں سے مراد جو ہے وہ عمرہ نہیں ہے بلکہ مکمل حج ہے. لوگ شاید یہ سمجھیں کہ یہاں مراد عمرہ ہے شاید، لیکن نہیں، یہاں سے مراد حج ہے، حج تمتع جو آپ نے انجام دیا. رسول خدا نے زندگی میں اپنی 1 مرتبہ ہی حج انجام دیا تھا. اور امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی واقعاً اس معرفت کے ساتھ حج زیارت امام حسین علیہ السلام کرے تو گویا ایسا ہی ہے کہ اس نے 3 مرتبہ اپنی زندگی میں رسول خدا کے ساتھ حج انجام دیا ہو. اسی طرح امام رضا علیہ السلام سے روایت ہے کہ کسی نے امام حسین علیہ السلام کی اس حال میں زیارت کی ہو کہ آپ کی معرفت کا حق جو ہے وہ پہچانتا ہو، اس کا مقام بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، اور یہاں تک پہنچ جاتا ہے کہ عرش خدا پروردگار عالم سے یہ کہتا ہے کہ اور عرش خدا پروردگار عالم سے یہ کہتا ہے کہ اس کے اتنا مقام بڑھ جاتا ہے کہ اس کا مقام عرش خدا میں ہے یعنی، اور عرش الہی پروردگار عالم کے سامنے یہ کہتا ہے کہ ان المتقین فی جنات و نہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، یعنی اس آیت کی تلاوت کرتا ہے عرش خدا اس زائر کے لیے. اور اس طرح کی روایات آئی ہیں کہ عارف بحق ہو، یعنی شخص اگر سید الشہداء علیہ السلام کے حق کو پہچانتا ہو تو اس کی زیارت کا ثواب جو ہے وہ گننے کے قابل نہیں ہے. یعنی کہ جو مادی طریقہ کار ہے، جو مادی معیار ہے، اس سے اس کی زیارت کی قدر و قیمت نہیں یعنی طے کی جا سکتی، اور اتنی ہو جاتی ہے کہ محدث یا محدث ہو جاتا ہے، یعنی پروردگار عالم اس سے اپنے عرش کے ذریعے سے مخاطب ہوتا ہے. اور جیسا کہ پروردگار عالم نے عرش الہی سے دوسروں کے ساتھ جو ہے وہ گفتگو کی، اس طرح سے پروردگار عالم اپنے عرش سے ظاہر کے لیے مخاطب ہوتا ہے. لیکن سید الشہداء علیہ السلام کی جو بغیر معرفت کی جو زیارت ہے اس کے برخلاف ہے، یعنی کہ جو زیارت معرفت کے ساتھ کی جائے اور ایک وہ زیارت جو کہ بغیر معرفت کے ساتھ کی جائے. ممکن ہے کہ ایک شخص جو ہے اس طرح سے امام کو واجب اطاعت نہ سمجھے کہ جس طرح سے کہ ایک وہ زائر سمجھتا ہے جو کہ آپ کے حق کی معرفت رکھتا ہے، لیکن ان کی زیارت کرے. مثال کے طور پہ آپ نے دیکھا ہے آج کل بہت سے مسیحی جاتے ہیں، ہندو جاتے ہیں، اور مذاہب کے افراد جاتے ہیں. ہم ان کے لیے تو نہیں کہہ سکتے کہ وہ امام کو جو ہے وہ مفترض الطاعہ سمجھتے ہیں یا ان کی اطاعت اپنے اوپر واجب سمجھتے ہیں بنسبت ان افراد کے جو کہ امام کی اطاعت اپنے اوپر واجب سمجھتے ہیں.
لیکن صرف اس دلیل کی وجہ سے کہ وہ کیونکہ رسول خدا سے محبت کرتا ہے یا امیر المومنین جناب زہرا سلام اللہ علیہ سے محبت کرتے ہیں، ان زائرین کے لیے بھی پروردگار عالم کے ہاں کافی زیادہ اجر و ثواب ہے. لیکن ان کی نسبت یہ اجر و ثواب میرے خیال میں کوئی معنی نہیں رکھتا جو وہ مومنین ہیں یا وہ زائرین ہیں جو کہ آپ کی حق معرفت کے ساتھ جو ہے وہ زیارت کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ محبت کے ساتھ اور عشق کے ساتھ اہل بیت علیہ السلام کی زیارت کی جو دلائل ہے، صرف اس لیے کہ کوئی شخص صرف محبت کے ساتھ جا کے زیارت کرے اور آپ کی کوئی شناخت نہ رکھتا ہو، صرف اور صرف یہ سمجھے کہ میں نواز رسول کی زیارت کرنے کے لیے جا رہا ہوں، اور صرف محبت کی حد تک صرف اتنے ہی اندازے سے ہی اگر زیارت کو جائے تو اس کے لیے یہ اجر و ثواب ہے کہ قیامت کے دن ایک ندا آئے گی کہ پکارا جائے گا اے زوار حسین ابن علی، یعنی امام حسین علیہ السلام کے زوار کہاں ہیں. جب یہ ندا آئے گی تو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ حرکت میں آئیں گے، ان کے سر بلند ہوں گے، اور کہ خدا کے علاوہ کوئی شاید ان کا حساب بھی نہیں لگا سکتا. اتنے افراد ہوں گے جنہوں نے اس طرح سے زیارت کی ہوگی. ان سے یہ سوال کیا جائے گا کہ تم کیا چاہتے تھے، کس لیے زیارت امام حسین علیہ السلام کے لیے تم گئے، اور وہ افراد جواب دیں گے کہ ہم رسول خدا امیر المومنین جناب زہرا سلام اللہ علیہ سے محبت کرتے تھے، اور ان کی دوستی اور محبت کی خاطر جو ہم اپنے دل میں احساس کرتے تھے ہم آپ کی نواسے کی خدمت میں پہنچے، اور کہ ان کی زیارت کے علاوہ ہم امام حسین علیہ السلام کی بھی زیارت کر سکیں. کیونکہ ہماری روایت میں وارد ہوا ہے کہ جو شخص سید الشہداء کی زیارت کرتا ہے، ایسا ہی کہ رسول خدا کی زیارت کی اس نے، یا امیر المومنین کی زیارت کی، یا دوسرا ائمہ کی زیارت کی، تو ان سے یہ کہا جائے گا کہ تمہارا اجر یہ ہے کہ تم ان ہستیوں سے ملاقات کر سکو، یعنی کم سے کم اجر یہ ہے کہ تم ان ہستیوں سے ملاقات کر سکو. فَالْحَقَهُ بِهِمْ فَأَنْتُمْ مَعَهُمْ فِي دَرَجَتِهِمْ، کم سے کم تمہارا ثواب یہ ہے کہ تم ان سے مل سکو اور تم ان کے درجے میں قرار پاؤ. اب وہ زائر جس نے معرفت کے حق کے ساتھ زیارت کی، آپ سوچیں کہ اس کا کیا درجہ ہوگا، اس کا کیا مقام ہوگا. یہ تو ان کے لیے جنہوں نے صرف محبت کے ساتھ جا کے زیارت کی ہے، اور شاید امام کو واجب اطاعت بھی نہیں سمجھا، شاید وہ معرفت بھی نہیں رکھتے تھے اس طرح سے، لیکن صرف اتنی معرفت جو رسول خدا کے سامنے تھی ان کی، اور ان سے محبت جو تھی، اور اس محبت میں وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہماری ذمہ داری ہے کہ آپ کے نواسے کی، آپ کی فرزندوں کی زیارت کے لیے جائیں. انہوں نے صرف اس درجے تک پہنچایا ان کو کہ ایک تو خود ان کی ہستیوں کی زیارت جو ہے وہ کے قابل بنایا ان کو، اور ان کے درجے میں ان کو پہنچایا. یہ بھی بہت بڑی انسان کے لیے سعادت ہے. الحق بلواء رسول اللہ. اور ان کو یہ کہا جائے گا کہ تم رسول خدا کے پرچم کے نیچے آ جاؤ، ان کی محبت اور ان کے لطف کی شعاع کے نیچے آ جاؤ. یہاں تک کہ ممکن ہے کہ صرف ایک بار زندگی میں وہ اپنی زیارت امام حسین علیہ السلام کے لیے گئے ہوں، لیکن اس وقت وہ رسول خدا کے پرچم کے نیچے ہوں گے. اور یہ لوگ جو ہے وہ خوشی سے جو ہے وہ کیا کریں گے، ینطلقون الی لواء رسول اللہ، رسول خدا کے پرچم کے نیچے جو ہے وہ آ جائیں گے. اور لیکن پروردگار عالم ہی صرف جانتا ہے کہ اس پرچم کی سطح جو ہے وہ اس وقت میدان قیامت میں کہاں سے کہاں تک ہوگی، اور کتنے افراد کو اس نے اپنے نیچے جو ہے وہ لیا ہوا ہوگا، اپنے آغوش میں لیا ہوگا اس پرچم نے. اور فیکونون فی ظلہ، اور یہ سب افراد جو ہیں وہ کیا ہوں گے، اس کے سائے میں آ جائیں گے. اور واللواء فی ید علی علیہ السلام، اور یہ پرچم جو ہے وہ کس کے ہاتھ میں ہے، امیر المومنین علیہ السلام کے ہاتھ میں ہے. اس چیز سے پتہ چلتا ہے کہ جو شخص زیارت امام حسین علیہ السلام کے لیے جاتا ہے، اصل میں اس نے ولایت امیر المومنین علیہ السلام کو قبول کیا ہے. اس وجہ سے
وہ اس زیارت کے لیے جا رہا ہے. رسول خدا کو قبول کیا ہے. امیر المومنین علیہ السلام کی محبت اور جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی محبت اس کے دل میں ہے، اور لہٰذا اس نے اس جو ہے وہ محترم خاندان کی زیارت کا جو ہے اس نے اس کو ہدف قرار دیا ہے اپنا، اور اس کے نتیجے میں اس کے جواب میں اس کو کیا ملے گا؟ اس کو جواب میں اس کو اس پرچم کے نیچے جو ہے وہ جگہ ملے گی. اس کی محبت کے سلسلے میں اس کو یہ سب ملے گا، اور خدا کے اس پرچم کے نیچے اس کو جگہ ملے گی. حتی یدخلون الجنت جمیعا، اور اس پرچم کے نیچے جتنے بھی افراد ہوں گے وہ سب وارد بہشت ہوں گے. لیکن وہی چیز ہم نے بتائی کہ جو شخص عارفاً بحق ہو کے زیارت کرے گا، جو عارفاً بحق ہو کے زیارت کرے گا، یعنی حق کی معرفت رکھتے ہوئے زیارت کرے گا، اس کے لیے پروردگار عالم کیا درجہ اور کیا مقام رکھے گا، اس مقام تک واقعا ہماری عقلیں جو ہیں وہ نہیں جا سکتی ہیں. لیکن یہ کہ فیکون امام اللواء وعن یمینہ وعن یسارہ ومن خلفہ، اور کیونکہ جمعیت بہت زیادہ ہوگی، اس وقت لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہوگی، کچھ لوگ آگے ہوں گے، کچھ پیچھے ہوں گے، کچھ دائیں اور کچھ بائیں وغیرہ ہوں گے، اور کچھ پشت پہ قرار پائیں گے اس پرچم کے، صرف اور صرف مقامات کی وجہ سے، یعنی ان زیارت کی وجہ سے جو ان کو مقام و مرتبہ ملا ہے اس وجہ سے، اور یا جن کی معرفت میں درجات تھے، اس محبت اور معرفت میں بھی درجات تھے، اور جنہوں نے بھی اس راہ میں اپنا قدم اٹھایا اور زیارت کے لیے گئے، وہ سب اس مقام پہ جو ہیں وہ فائز ہوں گے. اور یہ تو وہ لوگ تھے کہ جو بغیر معرفت کے گئے. اب وہ لوگ جو محبت اور عشق کے ساتھ جو ہے وہ گئے، ان کے لیے بھی روایات ہیں جن میں امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ من اتی قبر الحسین علیہ السلام تشوقا كتب اللہ من الامنین یوم القیامہ، یعنی جو کہ شوق اور ولولے کے ساتھ رسول قبر حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے گیا، پروردگار عالم اس کو روز قیامت جو ہے وہ امن و امان میں قرار دے گا. وَأَعْطَى كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، اس کا جو نام اعمال ہے وہ سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا. وَكَانَ تَحْتَ لِوَاءِ الْحُسَيْنِ، اور امام حسین علیہ السلام کے پرچم کے نیچے ہوگا. حَتَّى يَدْخُلَ الْجَنَّةَ، اور یہاں تک کہ جنت میں داخل ہو جائے. فَيَسْكُنَهُ فِي دَرَجَتِهِ، اور ان کے ساتھ ان کے درجے میں ہوگا. عند اللہ عزیز حکیم، پروردگار عالم اس شخص کو ان کے درجے میں قرار دے گا. اور فضا اکبر یعنی قیامت کے دن کی جو ہولناکیاں ہیں ان سے امان میں ہوگا، اور ان خطروں سے امان میں ہوگا، اور پروردگار عالم کے نیک اور صالح بندوں میں اس کا جو ہے وہ شمار ہوگا. اور ان لوگوں کو جو ہے وہ کچھ خاص نشانیوں کے ساتھ اور خاص قسم کی جو ان کو پکارا جائے گا، ان کو یہ کہا جائے گا کہ یہ حسینی ہے، اور اسی نشانیوں کے ساتھ جو ہے وہ بہشت میں داخل ہوں گے، اور امام حسین علیہ السلام کے درجے میں ہوں گے، ان کے مقام میں ہوں گے، اور امام حسین علیہ السلام کے لطف و کرم جو ہے وہ ان کے شامل حال ہوگا. تو یہ سب ان کے لیے جو کہ زیارت امام حسین علیہ السلام کی مختلف کیٹیگریز جیسے ہم نے بتائیں، وہ افراد جو کہ آپ کی معرفت کے ساتھ زیارت کر رہے ہیں، وہ افراد جو بغیر معرفت کے زیارت کر رہے ہیں صرف اور صرف محبت کے وجہ سے، اور ایسے افراد جو کہ محبت کے ساتھ ساتھ آپ کی محبت کے ساتھ ساتھ آپ کے خاندان کی، یعنی آپ کے نانا، آپ کی والدہ، آپ کے والد کی محبت کے ساتھ بھی یعنی کہ انہوں نے زیارت کی ہے. تو آج کی ہم نے سیشن میں یہ جانا کہ سید الشہداء علیہ السلام کی زیارت کی اہمیت کیا ہے، اور ان کی زیارت کرنے والے کون کون سے افراد ہیں، ضرورت کیا ہے امام حسین علیہ السلام کی زیارت کی،
اور مقام کیا ہے زائر امام حسین علیہ السلام کا. ملائکہ ان کے لیے دعا کرتے ہیں، معصومین علیہ السلام ان کے لیے دعا کرتے ہیں، ان کے گناہوں کی بخشش ہوتی ہے، ان کے جو نیکیاں ہیں وہ بڑھائی جاتی ہیں. اس کے علاوہ روایات ذکر کی ہم نے اس احساس کے بارے میں جو کہ امام حسین علیہ السلام کے زائر جس احساس کے ساتھ زیارت کرتے ہیں، محبت کے ساتھ کرتے ہیں، یا آپ کے والدین کی محبت کے ساتھ کرتے ہیں، یا عارف بحق ہو کے زیارت کرتے ہیں، یعنی آپ کے حق کی شناخت کے ساتھ زیارت کرتے ہیں. آپ کی زیارت جو بامعرفت زیارت ہے اس کا کیا اجر و ثواب ہے، جو خالی صرف اور صرف آپ کی محبت کے ساتھ زیارت ہے اس کا کیا اجر و ثواب ہے، اور آپ کے اہل بیت کے ساتھ محبت کے ساتھ جو زیارت ہے اس کا کیا اجر و ثواب ہے. آج ہم نے اپنے سیشن میں یہ جانا. انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں اور عرائض لے کے حاضر ہوں گے. امید ہے مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں گے آپ، اور جہاں جہاں عزاداری میں جائیں، خاص کر جو بیمار افراد ہیں کورونا کی وجہ سے، خاص طور پہ جو مریض ہیں ہاسپٹلس میں ایڈمٹ ہیں، بہت کرٹیکل کنڈیشنز میں ہیں افراد، ان کے لیے خصوصی طور پہ دعا کریں، اور مجھ ناچیز کو بھی اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں. کل انشاءاللہ اگلے سیشن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.